بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں 8 اپریل کو مکمل سورج گرہن ہونے والا ہے اور یہ دنیا کے خاتمے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس سورج گرہن کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی گئی تھی اور یہ سورج گرہن دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، سائنسی حلقوں کی جانب سے ایک بہت بڑے اور مکمل سورج گرہن کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے اور اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دفعہ اپریل کی 8 تاریخ کو جو سورج گرہن لگنے والا ہے، اس کو دنیا نے 4 صدیوں میں پہلے نہیں دیکھا، اور اگر ایسا سورج گرہن دوبارہ کبھی ہوا بھی تو کم سے کم 450 سال کے بعد ہوگا۔ اس سورج گرہن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ امریکی نجومیوں نے اس بارے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ امریکی نجومیوں کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ رواں سال کا سورج گرہن اس دنیا کا آخری سورج گرہن ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے ستارے گردش میں ہیں اور دنیا کے افق پر تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ایسا سورج گرہن دوبارہ 400 سال سے پہلے نہیں دیکھا جا سکے گا۔ ان نجومیوں کے مطابق اس سورج گرہن کا مشاہدہ 4 منٹ 20 سیکنڈ تک کیا جا سکے گا۔ اس سورج گرہن کو لے کر پوری دنیا میں ڈیبیٹ جاری ہے اور ہر قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، وہی بات ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آج کے مین موضوع کی جانب آئیں، ایک اور اہم خبر سن لیجئے، کیونکہ اس خبر کا تعلق بھی سورج گرہن کے ساتھ ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق امریکہ کے اندر 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کے لیے نہایت حساس قرار دیے گئے ہیں، یعنی یہ مقامات زلزلے کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ ان مقامات کے نیچے سے گزرنے والے زلزلوں کی ہارٹ لائن، یعنی زمین کی میگنیٹک ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں رگڑ کھانے کے لیے کسی وقت بھی اوپر کی جانب اٹھ سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ یہ زلزلہ انتہائی شدید نوعیت کا ہوگا اور اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ زلزلہ اتنا شدید نوعیت کا ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے شہر دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم آج کی ویڈیو کے مین موضوع کی بات کریں تو ہمارا موضوع رمضان المبارک میں واقع ہونے والا یہ 8 اپریل کا سورج گرہن ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورج گرہن اپنی تاریخ کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں واقع ہوگا، اور اس حوالے سے ہمارے چینل پر ایک ویڈیو میں پہلے سے ہی خبردار کیا جا چکا ہے کہ یہ سورج گرہن دنیا کے لیے نہایت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا سورج گرہن دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ ایسا سورج گرہن ثابت ہوگا کہ پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دے گا، اور اگر یہ واقعہ میں وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، تو پھر اس سے بڑی پیشن گوئی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ جلد ہی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم نے اب تک آپ کو 2 خبریں دی ہیں، اور ان خبروں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں کے ظہور سے پہلے کا رمضان بے حد خوفناک ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے پہلے کے آخری رمضان المبارک میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جس سے پوری دنیا کے لوگ بے حد خوف زدہ ہو جائیں گے، اور اس آواز کے ماخذ کا پتہ کسی بھی طرح سے نہیں لگایا جا سکے گا، اور وہ آواز اتنی ڈراؤنی ہوگی کہ اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ سننے کی حس سے محروم ہو جائیں گے، 70,000 لوگ اپنی بینائی کھو دیں گے، اور اس کے بعد اس رمضان المبارک میں زلزلوں کا شدید اور نہ تھمنے والا طوفانی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔
جس سے پوری دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی، اور پھر اسی رمضان المبارک کے دوران یا پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اگر آپ اس بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں، ہمارے چینل پر چند دن پہلے ہی ویڈیو پیش کی جا چکی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور حقیقت سے اپنے آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس خبر کا جائزہ لیں کہ جس میں سائنسی اداروں کی جانب سے اس خبر کو کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 8 اپریل 28 رمضان کے دن بہت ہی بڑا سورج گرہن ہونے والا ہے، اور جیسا کہ یہ سورج گرہن رمضان المبارک کے آخری دنوں میں واقع ہو رہا ہے، اب اگر آپ اس خبر کو ہماری بیان کردہ حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں رونما ہونے والا یہ سورج گرہن بے حد اہمیت کا حامل بن چکا ہے۔ اور اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، تو پھر اس کے بعد پوری دنیا میں نہ صرف قدرتی آفات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر کی سیاسی بساط بھی پلٹنے والی ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، تو پھر ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا کہ ہم تاریخ کے کس جانب کھڑے ہوں گے اور حق و باطل میں سے کس کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ فیصلے کی گھڑی ہے، یعنی کہ کس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ جیسے ہی دجال کا ظہور ہوگا تو دنیا کے حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے، دنیا کے حالات بالکل بدل جائیں گے، سیاسی بساط بالکل بدل جائے گی، بہت سی چیزوں کی قربانی دینا پڑے گی، اپنی آسائش و آرام کو خیر آباد کہنا پڑے گا، کمزور ایمان والے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ ہی سمجھیں گے، جو لوگ دنیا کے پجاری ہیں وہ دجال پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ امریکہ میں پہلے سے ہی دجال کے آنے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں، دجال کے آنے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے۔ دجال کے خروج کو اس طرح سے بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ دنیا کے بیشتر مسلمان اس کے بارے میں تذبذب اور غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ دجال کا ٹارگٹ صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، جس کے سبب کمزور ایمان والوں کا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ اب اگر ہم دوسری خبر کی جانب دیکھیں تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ بھی نہایت ہی خوفناک خبر ہے، جو کہ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں کے بعد امریکہ کے جیولوجیکل سروے میں شائع کی گئی ہے۔ اس خبر کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات سورج گرہن سے شدید متاثر ہوں گے اور زلزلوں کے لیے حساس قرار دیے جا رہے ہیں، اور اب یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر زلزلہ آیا تو وہ کس سکیل کا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کی شدت ری ایکٹر سکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوگی، جو کہ انتہائی شدید نوعیت کا زلزلہ ہوگا، اور یہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے، جبکہ اس سورج گرہن کی وجہ سے پوری دنیا میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ امریکی ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہیں اور ان کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہارٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب جب کہ ہم نے دونوں خبروں کی تفصیل جان لی ہے تو اگلے مرحلے کی جانب پیش رفت کرتے ہیں اور ان خبروں کے آپس میں کنیکشن یعنی گٹھ جوڑ کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچ ہونے کی صورت میں کیا انجام کار ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی پیش گوئی کبھی کسی صورت بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں جس رمضان المبارک کی بات کی گئی ہو وہ رمضان المبارک یہ نہ ہو، یعنی کوئی اور رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ جس رمضان میں سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ رمضان المبارک اس حوالے سے کافی اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ سورج گرہن کے بارے میں یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند کے سورج
اور زمین کے درمیان آ جانے کی صورت میں ایک ایسی لکیر بنتی ہے جس کے ایک سرے پر زمین، دوسرے پر سورج اور درمیان میں چاند ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن کے دوران اسی لکیر میں چاند اور سورج دونوں کناروں پر جبکہ زمین درمیان میں آ جاتی ہے۔ جب سورج اور چاند لکیر کے ایک جانب اکٹھے ہو جائیں اور زمین دوسرے کنارے پر ہو تو یہ دونوں اکٹھے ہو کر زمین کی کشش ثقل پر بہت گہرا اثر مرتب کرتے ہیں اور ایسی ویوز پیدا کرتے ہیں جنہیں ہم مدو جزر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سورج اور چاند کی یہ مشترکہ کشش صرف زمین پر موجود اوپر پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ چٹانوں کے اندر موجود چٹانی لاوے اور آتش فشانوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا سورج گرہن ہو تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو اس سورج گرہن کے دوران چاند کے اور سورج کے سامنے ہو، اس حصے میں زلزلوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اسی رمضان میں آنے والے سورج گرہن کے متعلق تھی تو پھر اس رمضان کے اختتام پر دنیا بھر میں شدید تباہی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور قریب ہو جائے گا اور دجال ان تمام پریشانیوں سے وقتی طور پر نجات دلائے گا اور کمزور ایمان والے لوگ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ جب بھی حق و باطل کی جنگ ہو تو ہمیں حق کے ساتھ جمع رہنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس آنے والے خطرے سے آگاہ ہو سکیں اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور ٹائپ کریں، اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔